بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان کے دل میں عمرہ کے لیے ایک خاص تڑپ ہوتی ہے، تو چلیں اس تفصیلی جائزے میں ہم گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک کے ہر قدم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ مبارک سفر مکمل وضاحت اور اطمینان کے ساتھ کیا جا سکے۔ تو آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تصویر سمجھے کہ ہمارے اس پورے سفر کا ایک نقشہ ہے، احرام کی نیت سے شروع ہو کر پھر طواف، سعی اور بالکل آخر میں جب احرام کھولا جاتا ہے۔ یہ سارے مرحلے ایک لڑی کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ تو اس پورے سفر میں ہم 6 چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عمرہ کی روحانی اہمیت کیا ہے، پھر سفر سے پہلے کی تیاری، احرام کیا ہوتا ہے اور اس کی پابندیاں، کعبہ کا طواف، سعی اور آخر میں مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں۔ تو سب سے پہلے عمرہ ایک روحانی سفر ہے اور اس کا سب سے خوبصورت پہلو ہے گناہوں کا کفارہ۔ عمرہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو روح کو صاف کرنے کا، اس سے پاک کرنے کا ایک عمل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا؟ چلیں اب آتے ہیں سفر سے پہلے کی تیاری پر، یعنی جسمانی اور عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ تیاری بھی اصل میں عبادت کا ہی حصہ ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جو اس عظیم روحانی تجربے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے ٹھیک پہلے جسم کو پاک صاف کرنا سنت نبوی ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیے، غسل کرنا، ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا اور ہاں، مردوں کے لیے خوشبو لگانا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل اصل میں اس خاص حالت میں داخل ہونے کی تیاری ہیں جسے احرام کہتے ہیں۔ اب جسمانی پاکیزگی تو ہو گئی، لیکن عملی تیاری وہ بھی تو ضروری ہے، جیسے کہ سارے ضروری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، سب کچھ چیک کر لیں کہ محفوظ ہیں۔ اور پیکنگ کی بات کریں تو کوشش کریں سامان ہلکا ہو، لیکن ہاں کچھ چیزیں مس نہ ہوں، جیسے ضروری دوائیاں، بغیر خوشبو والا سامان اور احتیاطاً ایک ایکسٹرا احرام کا جوڑا، یہ بہت کام آتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم پہنچتے ہیں عمرہ کے سب سے پہلے اور سب سے اہم رکن پر، احرام۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ احرام صرف 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک پوری روحانی کیفیت ہے، ایک ایسی حالت جس میں داخل ہو کر انسان دنیاوی جھنجھٹوں سے الگ ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر احرام ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ وہ خاص مقدس حالت ہے جس میں ایک زائر یعنی حاجی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے یعنی میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص لباس پہنا جاتا ہے اور کچھ قوانین کی پابندی کی جاتی ہے۔ مرد اور خواتین کے احرام کے لباس میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، مردوں کے لیے 2 بغیر سلی سفید چادریں ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب اللہ کے سامنے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جبکہ خواتین اپنا معمول کا سادہ اور باوقار لباس پہنتی ہیں، بس چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے ہوتے ہیں۔ احرام کی اصل روح، اس کی جان نیت ہے۔ دل میں ارادہ کرنا، زبان سے ان الفاظ کو ادا کرنا گویا دل کے ارادے پر مہر لگا دیتا ہے کہ اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور یہی نیت، یہی تو ہر عمل کی بنیاد ہے۔ نیت کے فوراً بعد ہی فضا ان پرکیف کلمات سے گونج اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ یہ اصل میں اللہ کے بلاوے پر بندے کا جواب ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے، وہ ترانہ ہے جو اس روحانی سفر کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جیسے خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، کسی سے بحث یا لڑائی جھگڑا کرنا، ان سب سے بچنا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پابندیوں کا مقصد ہے نفس پر قابو پانا، صبر سیکھنا اور پوری کی پوری توجہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت پر لگا دینا۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کا دوسرا اور شاید سب سے دلکش منظر شروع ہوتا ہے، طواف، یعنی اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہے، بالکل ایسے جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کا مرکز، کائنات کے مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بنا لیتے ہیں۔ تو طواف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھڑی کی الٹی سمت میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات، مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں،
یعنی تھوڑا تیزی سے شانوں کو ہلا کر چلتے ہیں، اور یہ اس وقت کی یاد ہے جب مسلمانوں نے کفار مکہ کو اپنی طاقت دکھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو طواف میں کوئی بھی دعا، کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ خوبصورت اور جامع دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس ایک دعا میں گویا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 7 چکر پورے ہوئے تو طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ سوچئے، یہ وہی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور پھر قبلہ رخ ہو کر دل سے دعا مانگتے ہوئے جی بھر کر آب زمزم پینا۔ طواف کے اس روحانی تجربے کے بعد اب وقت ہے ایک ماں کی بے پناہ محبت اور اللہ پر ان کے یقین کو یاد کرنے کا۔ ہم بات کر رہے ہیں سعی کی، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنا۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں لگائی تھی۔ تو سعی شروع ہوتی ہے صفا پہاڑی سے، صفا سے مروہ تک جانا، یہ ہوا ایک چکر، پھر مروہ سے واپس صفا آنا، یہ ہو گیا دوسرا چکر۔ اسی طرح کل 7 چکر لگانے ہیں، اور 7واں چکر مروہ پہ آ کر ختم ہوگا۔ اور ہاں، راستے میں جو سبز بتیاں لگی ہیں ان کے درمیان مرد حضرات تھوڑا دوڑتے ہیں، بالکل اسی بے قراری کو یاد کرتے ہوئے۔ سعی کے مکمل ہوتے ہی عمرہ کے تمام ارکان پورے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اب صرف ایک آخری مرحلہ باقی ہے، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا۔ یہ عمل گویا عمرے کے مکمل ہونے اور اس کی قبولیت کا اعلان ہے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے افضل ہے حلق، یعنی پورے سر کے بال منڈوا دینا، اور یہ ایک نشانی ہے گناہوں سے مکمل پاکیزگی اور ایک نئی شروعات کی۔ ہاں، وہ تقصیر بھی کروا سکتے ہیں، یعنی بال چھوٹے کروانا۔ خواتین کے لیے صرف تقصیر ہے، یعنی وہ اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ لیتی ہیں۔ اب یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت عمرہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن کون ہے جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا؟ اکثر لوگ اپنے اس روحانی سفر کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں حاضری دے کر ہی مکمل سمجھتے ہیں، اور واقعی یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچیں تو مسجد نبوی میں انتہائی ادب و احترام اور سکون کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ پھر روضہ رسول پر حاضر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ وہاں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں اور اپنے وقت کو عبادت اور غور و فکر میں گزاریں۔ تو اب عمرے کے سارے قدم اور مرحلے بالکل واضح ہیں، لیکن آخر میں سب سے اہم سوال، جب کبھی اس بابرکت سفر پہ جانے کا موقع ملے تو دل میں نیت کیا ہوگی؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، یہ سفر جسم کا کم اور روح کا زیادہ ہے، اور ہر عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہی ہوتا ہے۔